اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین اکرام، میرا ویڈیو بنانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جہاں میں رہتا ہوں میرے ہمسائیگی میں پوش ایریا ہے فیصل آباد کا۔ یہاں بہت پڑھے لکھے دانشور، بہت امیر کبیر رہتے ہیں، تو میں بھی ان کی ہمسائیگی میں کچی بستی میں رہتا ہوں۔ تو انہوں نے مہربانی کر کے مجھے بھی، ان کا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے انہوں نے مجھے بھی اس میں رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں بحث چل رہی تھی استعفوں بارے، اور اس طرح کی نوک جھوک ہو رہی تھی۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تھوڑی دیر تک، میری طبیعت ٹھیک نہیں تو میں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر تک ویڈیو اس پہ بناؤں گا، اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میرا ویڈیو بنانے کا آج کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کا ارادہ نہیں تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گزارش ہے کہ میں کوئی سکہ بند صحافی نہیں ہوں، صحافت دور کی بات، میں تو دنیا کے کسی بھی شعبے یا علم کا الف بے بھی نہیں جانتا۔ ہاں، البتہ میں ایک ادنا طالب علم ضرور ہوں۔ تو آپ کے خادم نے جب پنجاب کے الیکشن ہونے تھے مئی میں، تو میں نے وہاں ایک بات تھی جو کہتا تھا الیکشن نہیں ہوں گے، تو آج تک پنجاب کے الیکشن نہیں ہوئے۔ میرا اب بھی موقف ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ اگر 8 مئی کو ہو بھی گئے تو نہیں ہوں گے، الیکشن اس سے پہلے ہی ہو چکے ہوں گے۔ اور جس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، 5-6 دن پہلے میں نے عرض کی تھی کہ استعفے آنے والے ہیں، استعفوں کی بارش ہوگی، استعفوں کی برسات ہوگی۔ تو میں اپنے اس موقف پہ اب بھی قائم ہوں۔ میری گزشتہ وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ایک شارٹ ویڈیو بنائی تھی 40-50 سیکنڈ کی۔ تو استعفوں کی برسات ہوگی انشاءاللہ۔ کیوں ہوگی؟ اس میں کسی کے اچھے برے ہونے کا نہیں، کون کس پارٹی کا تھا، کون بندیال صاحب کے ساتھ تھا، کون عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہے۔ گروپنگ تو ہے، پاکستان کے ہر ادارے میں گروپنگ ہے۔ تو عدلیہ ویسے بھی باقی پاکستان کے محکموں کی طرح، اداروں کی طرح، عدلیہ بھی کوئی قابل فخر رول ادا نہیں کر سکی 76 سال میں گزشتہ۔ تو جیسا معاشرہ ہے ویسے ہی ادارے ہوں گے، جیسے ادارے ہیں ویسے ہی معاشرہ ہوگا۔ تو پرانی کہاوت ہے کہ کسی بھی ملک کے عوام کا مذہب بادشاہ کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم پہ بیٹھی بدماشیاں ہی چور، اچکی، لٹیری، ظالم، جابر، خائن، بددیانت نااہل ہوگی، تو ہمیں بھی وہی اچھائیاں برائیاں سرایت کریں گی۔ کسی بھی معاشرے میں، ریاست میں اچھائی اور برائی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے نیچے سے، یا نیچے سے جاتی ہے۔ اوپر چاہے وہ صحت مند ہوتی ہے، جو نیچے سے جائے وہ پھر بہت رنگین ہوتی ہے۔ ہاں، تو پھر میں گزارش کرتا چلوں کہ جو استعفے ہو رہے ہیں یہ آئیں گے، بہت زیادہ استعفے آئیں گے۔ تو اس میں حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو غلیظ نظام ہے 40-50 سال سے، جسے بدماشیہ نے بڑی محنت سے، بڑی مہارت سے، بڑی چمتکاری سے دیمک زدہ کیا ہے، سرانڈ زدہ کیا ہے، کرم خوردہ کیا ہے، وہ اب گر رہا ہے۔ اس کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک دیوار گر رہی ہے۔ تو یہ نظام گر رہا ہے، اس گرتے ہوئے نظام کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ عوام کی آزادی کا، عوام کی بنیادی آزادی، پاکستان کے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کا، شخصی آزادی کا، عدل کا، انصاف کا، روزگار کا، روٹی کا، تعلیم کا، میرٹ کا، خوشحالی کا، علاج معالجے کا دور شروع ہونے والا ہے۔ یہی ملک جو اب مقروض ہے، یہی دنیا کا خوشحال ترین ملک ہوگا۔ یہاں وسائل کی کمی نہیں، وسائل کی تقسیم غلط ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے بلوچستان میں اتنے وسائل رکھ چھوڑے ہیں کہ ہم لاکھوں نہیں، ہزاروں ارب ڈالر
وہاں سے 1 2 4 سال میں شارٹ ٹرم پہ حاصل کر لے سکتے ہیں، لیکن ہماری تو ترجیحات کچھ اور ہیں کہ یہاں سے لوٹو، دبئی، انگلینڈ، امریکہ، ملائیشیا، اسپین میں بھی ہیں پاکستانی سیاستدانوں کے اور لوگوں کی جائیدادیں، بیلجیم میں، وہاں جا کے رہو، حکومت یہاں کرو، لوگوں کی حفاظت یہاں کرو، جب حفاظت کرنے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی حفاظت کے لیے پھر باہر چلے جاؤ، سیاست یہاں کرو، مال و دولت دبئی میں رکھو، انگلینڈ میں رکھو، امریکہ میں رکھو، اسپین میں رکھو، اب تو مشرق بعید میں بھی رکھ رہے ہیں، چین وغیرہ، ملائیشیا میں۔ تو یہ صورتحال ہے، باقی نظام گر رہا ہے، نظام تو اب یہ بچ نہیں سکتا، جو گندا بدبودار نظام ہے، جس میں 24 کروڑ غلاموں کا استحصال کر رہے ہیں چند ہزار لوگ، وہ نظام تو اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ اور اس سے اگلی بات آپ کو بتا دوں، پاکستان میں جو کچھ ہونا ہے، چھوٹی سی اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ کس نے جیل میں ہونا ہے، کس نے تخت پہ ہونا ہے، اس سب کا فیصلہ فلسطین، غزہ، حماس، اسرائیل کے مابین جاری جنگ کرے گی۔ میری بات لکھ لیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہوگا، اقتدار اختیار کے حوالے سے، جیل میں کس نے رہنا ہے، اقتدار پہ کس نے آنا ہے، تخت پہ کس نے جانا ہے، تختے پہ کس نے چڑھنا ہے، اس کا فیصلہ انشاءاللہ العزیز میرے بہادر، جری، عظیم، دلیر، شجاع فلسطینی شہیدوں، غازیوں، زخمیوں کا مقدس خون اور جانیں کریں گی۔ جب دنیا کی سب سے طاقتور ترین ریاست، غاصب، ظالم اور ناجائز صہیونی ریاست کی بدماشیاں وہ برباد ہو چکی فلسطینیوں کے ہاتھوں، تو پھر یہ مقبوضہ کشمیر والے اور مقبوضہ پاکستان والے کیسے مزید غلام رہیں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ غلاموں کی آزادی، مظلوموں کے انصاف کا جو روشن صبح ہے وہ طلوع ہوا چاہتی۔ میں روز مشرق کی طرف دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھا کریں۔ ابھی صبح کاذب ہے، اس لیے ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اور صبح کاذب سے صبح صادق طلوع ہوا ہی چاہتی ہے، اس کے بعد تو روشن سہرا ہوگا، جب وہ فیم کھانے والے دنیا کی عظیم طاقت بن کر ابھرے ہیں۔ تو ہمیں کیا موت پڑی ہے؟ اس کے ساتھ ہی یاد دیجیے، یہ سیاستدانوں، بیوروکریٹوں، ججوں، جرنیلوں کی غلامی چھوڑ کے، بت پرستی چھوڑ کے، ان کے بت پوجنا چھوڑ کے، میری آپ سے گزارش ہے، تمام احباب سے، اپنے بارے سوچیں، اپنے بچوں کے بارے سوچیں، آنے والی نسلوں کے مستقبل بارے سوچیں۔ نواز شریف ہو، زرداری ہو، عمران ہو، چیف جسٹس بندیال ہو، فائز عیسیٰ ہو، کوئی اپنا چیف آرمی سٹاف ہو، انہیں کیا مصیبت پڑی ہے ہمارے غلاموں کے لیے سوچنے کی؟ وہ اپنا سوچیں گے، اپنے خاندان کا سوچیں گے، اپنی کمیونٹی کا سوچیں گے، اپنے گروہ کا سوچیں گے، تو ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل کا سوچنا ہے۔ جو بھی ہمارا ساتھ دے گا، ہماری اس کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ جو ہمارے بچوں اور آنے والی نسلوں کا مستقبل طریق کرنے کی کوشش کرے گا، ہماری اس کے ساتھ جنگ ہے، اور خون کے آخری قطرے اور آخری سانس تک جنگ رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔ پاکستان زندہ باد، بدماشیہ مردہ باد۔ اللہ حافظ۔